السلام علیکم پیارے دوستو، آج سے کروڑوں سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے اس کائنات کے اندر انسانی زندگی کی بنیاد رکھی۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین پر بے شمار قوموں کو آباد فرمایا اور ان قوموں کی طرف اپنے بے شمار انبیاء اکرام کو بھیجا۔ ہر قوم کی طرف مختلف انبیاء اکرام ان کی ہدایت کے لیے تشریف لائے، یہاں تک 1,24,000 کم و بیش انبیاء اکرام اس زمین پر جلوائے افروز ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا، کوئی بھی نبی اس دنیا میں تشریف نہیں لائے گا۔ پیارے دوستو، اس طرح بے شمار انبیاء اکرام اپنے اپنے وقت میں اپنی اپنی قوموں کی طرف آئے اور دنیا سے واپس چلے گئے، لیکن 4 انبیاء اکرام ایسے ہیں جو آج بھی زندہ ہیں اور آج بھی لوگوں کی مدد کر رہے ہیں اور ان کو ہدایت کی طرف بلاتے ہیں۔ یہ 4 انبیاء اکرام کون کون سے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء اکرام کو کس وجہ سے زندہ رکھا اور ان کے زندہ رہنے کی کون سی وجہ ہے؟ اگر آپ ایسی ہی اسلامک اور معلومات سے بھرپور ویڈیو دیکھنا پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ پیارے دوستو، مختلف روایت اور حدیث کی روشنی میں 4 ایسے انبیاء اکرام کا ذکر ملتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے آج بھی زندہ رکھا ہوا ہے، لیکن آخر یہ 4 نبی کب تک زندہ رہیں گے؟ پیارے دوستو، پہلے نبی جن کو اللہ تعالیٰ نے موت نہیں دی، جن کے زندہ رہنے کا ذکر قرآن پاک میں بھی ملتا ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا اور انہوں نے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو جمع کیا اور ان کو جمع کر کے بتایا کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا نبی ہوں اور میں دعوت حق دینے کے لیے پیدا ہوا ہوں، لیکن جس قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا وہ قوم یہودی تھی اور ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا اللہ تعالیٰ کا ایک نبی آئے گا جو یہودیوں کے دین کو ختم کر دے گا، اور ڈر کی وجہ سے یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ رہے تو ہمارے دین کو ختم کر دیں گے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ان یہودیوں کو دین حق کی طرف بلاتے رہے اور دعوت حق دیتے رہے، لیکن وہ بدبخت قوم آپ پر ایمان نہ لائی اور آپ کو جھٹلاتی رہی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ یہ لوگ میری کسی بات کا یقین نہیں کریں گے اور اسی جہالت پر رہیں گے، تو ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سب یہودیوں کو اکٹھا کیا اور ان سب سے کہا، آپ لوگوں میں سے کون ہیں جو اللہ تعالیٰ کے دین پر ایمان لاتا ہے؟ تو ان میں سے تقریباً 12 یا 19 لوگ ایسے تھے جنہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بحق نیت پر ایمان لاتے ہیں، اور کہا کہ ہم مسلمان ہوئے اور یقیناً آپ ہماری بخشش کا ذریعہ بنیں گے۔ اور ان خوش نصیب لوگوں کے علاوہ باقی تمام لوگوں نے اسلام قبول نہ کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی طرح جھٹلاتے رہے اور اپنے سابقہ دین یعنی یہودیت پر قائم رہے۔ چنانچہ یہ چند لوگ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تو یہودیوں نے دیکھا کہ لوگ اگر اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے رہے تو ہمارا دین تو ختم ہو جائے گا، کیوں نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دعوت حق دینے سے روکا جائے۔ اور اس طرح تمام یہودیوں نے آپس میں مشورہ کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ چنانچہ یہودیوں نے ایک طوطیانوس نامی شخص کو مقرر کر دیا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دے۔ ادھر جب طوطیانوس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ان کو قتل کرنے کے ارادے سے جا رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے کو حکم دیا کہ جاؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا کر لے آؤ۔ وہ فرشتہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ آسمان کی طرف لے گیا۔ جب آپ آسمان کی طرف پہنچے تو آپ کی ملاقات آپ کی والدہ یعنی حضرت مریم سے ہوئی۔ اس وقت آپ کی والدہ نے آپ کو گلے لگا کر پیار کیا تو آپ نے اپنی والدہ سے فرمایا کہ اماں جان، اب ہماری ملاقات روز قیامت تک نہیں ہوگی۔ اس طرح جب حضرت عیسیٰ
علیہ السلام آسمانوں کی طرف اٹھائے گئے تو اس وقت آپ کی عمر مبارک 33 سال تھی، اور ادھر یہودی باہر کھڑے ہو کر اس شخص کا انتظار کر رہے تھے جس شخص کو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ نہ جانے کب طوطیانوس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر کے باہر آئے گا۔ اس طرح جب کافی دیر ہو گئی تو وہ شخص واپس نہ آیا تو اس وقت تمام یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کی طرف گئے کہ آخر دیکھیں تو صحیح کہ ماجرا کیا ہے۔ انہوں نے ایک شخص کو پایا جس کا چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا تھا، تو انہوں نے اسے قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ چہرہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا ہے، لیکن یہ ہمارا ہی طوطیانوس ہے جس کو ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ یہ ماجرا دیکھ کر تمام یہودی پریشان ہو گئے اور دو گروپ میں تقسیم ہو گئے۔ تمام یہودی آپس میں لڑنے جھگڑنے لگے، اور اس لڑائی میں بہت سے یہودیوں کا قتل عام ہوا، جس طرح اللہ تبارک و تعالی سورہ نساء میں فرماتا ہے، اور ان کی اس کہنے کی وجہ سے ہم نے اللہ تعالیٰ کے رسول یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، حالانکہ انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا اور نہ ہی انہیں سولی پر چڑھایا گیا۔ ان کے لیے کسی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا لیا، اور بے شک جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، اور ان کے پاس کچھ بھی علم نہیں، مگر یہ لوگ گمان کی پیروی کر رہے ہیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا لیا تھا، اور وہ یقیناً قتل نہیں ہوئے۔ اللہ تعالیٰ بے شک غالب و حکمت بالا ہے، اور حدیث نبوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے زمین پر تشریف فرمائیں گے اور شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو توڑیں گے اور دجال کا جڑ سے خاتمہ کریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تقریباً 7 برس تک رہیں گے اور اللہ تعالیٰ کے دین کو عام فرمائیں گے، اور آپ کو مدینہ کی سرزمین میں گنبد خضرا میں دفن کیا جائے گا۔ اور جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ قتل ہو گئے یعنی سولی پر لٹکائے گئے تو وہ دائرے اسلام سے خارج ہیں اور وہ کفر کر رہے ہیں۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں دوسرے نبی جن کو اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا کی ہوئی ہے، وہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام ظاہری طور پر اس دنیا میں تشریف لائیں گے جب دجال اس دنیا میں ظاہر ہوگا اور اپنا فتنہ فساد پھیلا رہا ہوگا اور دجال لوگوں کو اللہ کے دین سے دور کرے گا، تو اس وقت حضرت خضر علیہ السلام لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دین کا حکم دیں گے اور ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلائیں گے۔ ایک دوسری روایت میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کو حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ سنا رہے تھے کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت خضر علیہ السلام کا باپ ایک بادشاہ تھا، وہ حضرت خضر علیہ السلام کو بادشاہت سے نوازنا چاہتا تھا، لیکن حضرت خضر علیہ السلام کو دنیا کی بادشاہت پسند نہیں آئی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے والد کی سلطنت کا جانشین بننے سے انکار کر دیا اور اپنے والد سے ناراض ہو کر جنگلوں کی طرف چلے گئے جہاں ان کو کوئی ڈھونڈ نہ سکا، اور وہاں پر آپ عبادت الہی میں مصروف ہو گئے، اور اسی دوران آپ کا گزر ایک آب حیات کے چشمے کے قریب سے ہوا اور چشمے سے پانی پی کر آپ زندہ رہنے میں کامیاب ہو گئے، اور آپ کے زندہ رہنے کا ذکر کافی روایت میں ملتا ہے، جس طرح حضرت انس نے ایک روایت نقل کی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری انتقال ہوا تو ایک بزرگ سارے مجمع سے ہوتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم انور کے پاس آ کر رک گیا، اور اس شخص نے کچھ پڑھا اور واپس چل دیا، تو اس کے جانے کے بعد وہاں موجود صحابہ اکرام نے پوچھا کہ یہ شخص کون تھا۔ اس مجمع میں سے کوئی بھی اس کو نہ جانتا تھا، تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بولے کہ میں اس شخص کو جانتا ہوں، یہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے مصیبت زدہ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، اور حضرت خضر علیہ السلام لوگوں کی اصلاح کر کے ان کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور حضرت
हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम बहुत ही नेक और खुदा तरस इंसान हैं। बाज़ रिवायत में हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम का जिक्र हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी मिलता है। दोस्तों, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम के बाद तीसरे जिंदा नबी जिनका जिक्र कुरान मजीद में 2 जगह पर मौजूद है वो हजरत इलियास अलैहिस्सलाम हैं। जिस तरह की तफसीर में बयान किया गया है कि हजरत इलियास अलैहिस्सलाम को एक नूरानी घोड़े पर बैठाकर आसमानों की तरफ ले जाया गया। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत करते हैं और फरमाते हैं कि मैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पहाड़ से गुजर रहे थे और वहाँ से गुजरते हुए एक आवाज सुनाई दी कि अल्लाह ताला ने मुझे भी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बना दे। ये आवाज सुनते ही अल्लाह के नबी ने मुझे हुक्म दिया कि ए अनस, इस आवाज का पता लगा कि ये कौन है। तो हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान करते हैं कि जब मैं पहाड़ के अंदर गया तो मैंने देखा कि एक सफेद पोश बुजुर्ग अल्लाह की इबादत में मशगूल था और जब उस शख्स ने मुझे देखा तो कहा कि ए बंदे, तू हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी है। तो उस वक्त हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाब दिया, जी हाँ। तो उस शख्स ने कहा कि मेरा सलाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचा दो और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज करना कि हजरत इलियास अलैहिस्सलाम आपसे मिलना चाहते हैं। मैं वापस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत इलियास अलैहिस्सलाम का पैगाम पहुंचाया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपने साथ लिया और हजरत इलियास अलैहिस्सलाम से मिलने के लिए चल पड़े। जब आप हजरत इलियास अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे तो मैं उनसे कुछ दूर खड़ा हो गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत इलियास अलैहिस्सलाम काफी देर तक आपस में बात करते रहे। तो इस दौरान उनकी तरफ आसमान से खाना नाजिल हुआ। उस वक्त हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे भी अपने पास बुला लिया और इस तरह हम तीनों ने मिलकर खाना खाया। जब खाना खत्म हुआ तो मैंने देखा कि एक सफेद परिंदा आसमान से नीचे की तरफ आ रहा था और वो परिंदा हजरत इलियास अलैहिस्सलाम के पास गया और हजरत इलियास अलैहिस्सलाम उस परिंदे पर सवार हुए और आसमानों की तरफ चले गए। बाज उलमाए इकराम ने लिखा है कि हजरत इलियास अलैहिस्सलाम और हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम हर रमजान में बैतुल मुकद्दस में तशरीफ लाते हैं और वहाँ पर रोजे रखते हैं और हज के मौके पर हज अदा करते हैं और दोनों नबी मुख्तलिफ मकामात पर मुसीबत ज़दा इंसानों की मदद करते हैं। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं चौथे नबी की जो आज भी जिंदा हैं और वो हैं हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम। इनकी भी जिंदा होने की रिवायत मिलती है। जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला सूरह मरियम में इरशाद फरमाता है कि वो एक नेक और परहेजगार इंसान और नबी थे और अल्लाह ताला ने हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को जन्नत से उठा लिया था। प्यारे दोस्तों, सबे मेराज की रात चौथे आसमान पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से हुई थी और बाज रिवायत के मुताबिक छठे आसमान का जिक्र भी मिलता है। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम जमीन की सैरो शहाद के साथ साथ अल्लाह के जिक्र में भी मशगूल रहते थे। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि इदरीस अलैहिस्सलाम एक दर्जी का काम किया करते थे और आप कपड़ों की सिलाई करते थे और अल्लाह ताला का जिक्र बुलंद कर जाते और जब शाम होती तो आपकी नेकियां बेतहासा हो जाती। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की नेकियां जमीन पर रहने वाले हर शख्स से ज्यादा हो जाती और आपकी नेकियां अल्लाह की बारगाह में जमा हो जाती। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमान की तरफ उठाया गया था। एक मर्तबा हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम यानी मलाकुल मौत की बारगाह में हाजिर हुए तो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने उन्हें कहा कि मुझे मौत का जायका चखना है। चुनाचे आपके कहने पर मलाकुल मौत ने आपकी जान निकाल ली तो फिर अल्लाह ताला के हुक्म से आपको जिंदा कर दिया गया। आपने फरिश्ते से दरखास्त की कि मैं दोजख देखना चाहता हूँ और फिर आपको दोजख में ले जाया गया और वहाँ की सैर करवाई गई। फिर आपने जन्नत का इरादा किया तो फिर आपको जन्नत की सैर करवाई गई। जब आपको जन्नत में दाखिल कर दिया गया तो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फैसला किया कि अब मैं यहीं रहना पसंद करूंगा। फरिश्ते ने कहा कि
آپ اپنے مقام کی طرف واپس لوٹ جائیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو یہاں پر ہی رہنے دیا جائے۔ اس طرح حضرت ادریس علیہ السلام وہ چوتھے نبی ہیں جو جنت میں آج بھی زندہ ہیں۔ تو دوستو امید کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے دوستوں میں بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔